نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہود کی طرح نصارہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور یہ بات کابرن عن کابرن سلفن عن خلف ان میں معروف اور مشہور تھی کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری پادری نے بتایا کہ اب میرے خیال میں کوئی صحیح دین پر نہیں ہے، تم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرو۔ اسی نصیحت کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو حاضر خدمت ہوئے۔ جو نشانیاں بتائی گئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں موجود پائیں اور اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمری میں چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں بعض راہبوں نے آپ کو پہچان لیا اور بتایا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کا انتظار ہے۔ ہرقل قیصر روم نے بھی یہ مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا ذکر صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 4 باب بدء الوحی میں موجود ہے۔ جانتے پہچانتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار دونوں قوموں نے کیا، یعنی یہود و نصارہ دونوں نے۔ اور دور حاضر کے جو نصارہ ہیں ان کی ڈھٹائی دیکھو کہ موجودہ بائبل میں جو پہلے سے تحریف شدہ ہے، موجودہ بائبل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی پائی تو اس کی تحریف پر اتر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل کو توحید ہی کی تعلیم دی تھی اور یہی بتایا اور سمجھایا تھا کہ اللہ تعالی ہی تنہا معبود ہے، اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اسی کی ہی عبادت کرو۔ لیکن ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے برے برے عقیدے تراش لیے۔ ان کے بعض فرقوں نے آپ کے بارے میں یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ آپ ہی کی ذات اللہ ہے، اور ان میں بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ قرآن مجید نے ان کے ان دعووں کی تردید فرمائی اور جگہ جگہ ان کی گمراہی پر مطلع فرمایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ نے کہا تاکہ میں اپنے سے پہلے والی کتاب تورات کی تصدیق کروں، اور تاکہ تم پر بعض حرام کی ہوئی کچھ چیزوں کو حلال کر دوں۔ تمہارے رب کے پاس سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، تو اسی کی اطاعت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ
ھذا صراط مستقیم۔ اور جب عیسیٰ کھلی دلیلیں لے کر آیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم جن باتوں میں جھگڑتے ہو انہیں واضح کر دو، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی لیے اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے جب بنی اسرائیل نے دریافت کیا کہ بلا شوہر کا یہ بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں خود ہی جواب دیا جو سورہ مریم میں مذکور ہے۔ فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلك عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ھذا صراط مستقیم۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم۔ اسی طرح سورۃ التوبہ میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ اسی طرح سورۃ الصف میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان تمام آیات سے پتہ چلتا ہے جو حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی ذات اور ان کی نبوت اور ان کے لائے ہوئے دین توحید کو اور ان کی والدہ کی سچائی اور پاک بازی کو یہ ساری آیتیں بیان کر رہی ہیں۔ غور سے پڑھا جائے تو ان سے یہ باتیں واضح طریقے پر سامنے آ جاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم تھے، نام عیسیٰ تھا جسے موجودہ انجیلوں میں یسوع سے تعبیر کیا گیا اور مسیح ان کا لقب تھا، کیونکہ نابینا اور برس والے پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں تھا، اسی لیے بار بار ماں کی طرف نسبت کی گئی، اور جب ان کی والدہ مریم کی پیدائش کے بعد ان کی گود میں ان کو اپنی گود میں لے کر آئیں تو لوگوں نے ان پر تہمت دھری اور کہا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے اشارے سے جواب دیا اسی بچے سے پوچھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پہلا لفظ جو زبان سے نکالا فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور نہ یوں کہا کہ میں بھی معبود ہوں، اور اپنی صفات اور اعمال اور اللہ تعالیٰ نے جو کام ان کے ذمے لگایا اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، والدہ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ غور کیا جائے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تذکرے میں وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ فرمایا۔ قرآن مجید کی تصریح کے خلاف بعض فرقے زبردستی مخلوق ہیں ان کے لیے باپ تجویز کرتے ہیں، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے اور کہنے والے کہ ہم دین مسیحی پر ہیں، اپنی طرف سے عقیدہ تراش کر کہتے ہیں کہ حضرت عیسی مسیح علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تیسری بات ان آیات سے یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام فرما دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے جو وحدہ لا شریک لہ، لیکن جو لوگ ان کی طرف نسبت رکھتے ہیں ان میں بعض جماعتوں نے تو یوں کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اور ان میں سے دوسرے فریق نے کہا کہ نہیں، تین معبود ہیں، اللہ تعالیٰ، مسیح اور ان کی والدہ مریم۔ دونوں جماعتوں کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کافر ہیں۔ اور چھٹی بات یہ پتہ چلی کہ مسیح ابن مریم کے بارے میں فرمایا کہ وہ صرف اللہ کے رسول ہیں، ان کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ ان کو معبود بنا لیا جائے۔ ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، البتہ ان کی والدہ سچی تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھاتے تھے، تو جسے کھانے کی حاجت ہو وہ معبود کیسے بن سکتا ہے۔ اور ساتویں بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بعض چیزیں حرام تھیں، بحکم الہی ان کو حلال قرار دیا۔ شریعت موسویہ کے بارے میں جو بنی اسرائیل میں اختلافات تھے ان کو رفع کرنا اور صحیح صورتحال بیان کرنا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب میں داخل تھا۔ انجیل متی میں اب تک موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا، سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ اسرائیل کے گھروں کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جانا۔ یہ متی باب نمبر 6۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، متی باب نمبر 15۔ اب نصارہ کو دیکھ لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور انجیل کی دل کھول کر کیسی مخالفت کرتے ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے پاس تو جاتے نہیں، اور دنیا بھر میں مشن قائم کر رکھے ہیں، مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھرچنے کی کوشش کرتے ہیں، مال کا لالچ دیتے ہیں، عورت کا لالچ دے کر اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ کسی دین کے باطل ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا کا لالچ دے کر اس کی دعوت دی جائے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس حق نہیں ہوگا وہ باطل ہی کو لیے پھریں گے۔ آٹھویں بات یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت دی۔ جب آپ تشریف لے آئے تو نصارہ نے بھی آپ کی مخالفت کی اور آپ پر ایمان نہ لائے۔ آپ کے زمانے میں نصارہ میں سے بھی چند ہی افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مباہلہ دی، اور مباہلہ کیسے کیا اور دعوت مباہلے سے نصارہ کیسے فرار ہوئے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسوہ رسول پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔